مسلمان بھائیوں کو یہ آنے والا جو ماہ رمضان ہے، اللہ یہ مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ ہماری جولی میں بٹھائے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یعنی سارے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ماں باپ کو اور ہمارے بھی عزیز و اقارب کو، تمام مومن توحید پرستوں کے گناہ معاف کرے۔ ماہ رمضان کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کرتا ہے؟ ایک تو بتایا تھا، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، فرشتے اوہ جنت دے دروازے کھول دیو، میرے بندیاں نے جنت والے کام کر کے جنت جانا ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ بند کر دو میرے بندوں نے، اب ایہو جے غلط کام گناہ والے نہیں کرنے، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے شیطان، مارادات الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیتا ہے سنگلوں کے اندر۔ یہ کس لیے کرتا ہے؟ میرے بندے کو تم بدکانا نہ، گناہ کی طرف نہ لگانا، میرے بندوں کو تم میری نافرمانی کی طرف نہ لگانا، چلو ان سب کو بند کر دو، ابلیس کو بھی، اور ابلیس کے علاوہ جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کو بھی نا سب کو بند کروا دیتا ہے۔ اب اللہ نے تو سب کو جے کو بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے بند کر کے شیطانوں کو بند کر دیا، اب بندہ آپ بھی تو کوئی نیت کرے نا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اب آپ بھی تو کوئی نیت کرے نا کہ میں نے کوئی نیکی کے کام کرنے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کرنا، اور یہ مسواک بے شک وہ عصر کے بعد کرے، پہلے کرے، نمازوں کے آگے کرے، پیچھے کرے، دن کو کرے، رات کو کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر وقت جو تھے نا، آپ جب چاہتے مسواک کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے جی، عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے، اور کتوں لوگی گپ سنا دے رہے، سمجھ نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی، اپنے کو گپا بنا لیتے ہیں۔ مسواک وغیرہ کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح انسان مختلف قسم کے دنیا کے اندر کئی پانی نمکین ہیں، کئی میٹھے ہیں، کئی کھارے ہیں، وضو کرتا ہے، تو اگر منہ کے اندر کسی چیز کا ذائقہ چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، گھر کا وہ سالن پکا رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ سالن چکھ لے نا، چکھ کے تھوک دے، مطلب چکھنے کا صرف اتنا مطلب ہے، یہ نہیں کہ بوٹیاں دو چار کھا لے، بس وہ چکھ کے تھوک دے تو اس سے بھی روزہ جو ہے نا نہیں ٹوٹتا۔ پھر روزے کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نہیں جی میں روزہ رکھے ہے بس نا، وہ کی ہو گیا، موت پہ گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے روزہ دے کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جی۔ میں نا بس اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا انسان کو چاہیے، نہائے دھوئے، وہ استری کرے، کپڑے پائے، روز بدلے، 10 چوڑے بدلے، جنہیں مرضی آ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ کپڑے بدلے اور نہائے بھی جتنی مرضی۔ محمد الرسول اللہ جب نہایا کرتے تھے روزے میں، تو دوسرا کون بندہ ہو سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں نا کچھ نا چیز رڑک دی ہے، میں سرما پالا؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کمایا سرما پالا ہے، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ بھی سرما ڈال لیا کرتے تھے روزے میں۔ جب اللہ کا نبی سرما ڈال لیتا ہے تو دوسرے آدمی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر روزے کے اندر ایک اور بات ہے، خوش اخلاقی، یہ بڑی اہم چیز ہے لوگوں۔ کئی دفعہ ایسے نا کئی لوگ بڑے نا نیک اور متقی بنتے ہیں، پتہ کی ساڈے گھر ماہ رمضان کدی آئے نا اسی پانی نہیں کدی پوچھیا،
استغفراللہ استغفر. وہ کیا پتہ ہے وہ مسافر ہے, کیا پتہ ہے وہ مریض ہے, اللہ اس کو اجازت دیتا ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ یہ مسلمان کو روزے کے اندر بدید ہو جانا چاہیے. آیا مسلمان, آؤ بھائی بیٹھو بھائی, روزہ نہیں رکھا ہوا کہ رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے الحمدللہ. نہیں رکھا ہوا, وہ بناؤ چاہ لے آؤ, کیک منگاؤ, اور کوئی چیز دیو یا پانی دیو, اور کوئی جو یہ مسلمان جو خوش اخلاق ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ لوگوں نے لڑے اور لڑے اے میں اپنے آپ کو ثابت کرے اور نہ جی نہ اسی کدی پانی پھٹے منہ نہیں کدی پوچھیا. استغفراللہ. ماہ رمضان کے ایک دو بات یہ خاص کرنے والی یہ ہے, ایک روزہ ہے کھانے پینے کا, کھانے پینے کا, اپنی بیوی کے پاس معاملات کے جو ان کا روزہ ہوتا ہے. ایک روزہ ہوتا ہے انسان کو محدثین نے لکھا ہے, پتہ کیا ہو جانا چاہیے, سنیں. کہتے ہیں اصل روزہ یہ ہے کہ ان دو کے ساتھ کھانا پینا, بیوی کے معاملات, اور ساتھ کیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی جو ہے نا ایسے لگے, کہتے ہیں انا ہو جائے. انا کیا مطلب کہ دن تو لے کے شام تک ساری زندگی کسی غیر عورتوں نہ دیکھے, انیا کی طرح زندگی گزرے, پتہ ہی نہ ہو یہ کون گزرا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہے. اب ہمارے یہاں بیڑا غرق اس کا موبائل کا, یہ دن سے لے کے شام تک ایک روزے کا جتنا ثواب ملنا ہوتا ہے 100 روزے کے گناہ کے برابر یہ گناہ کرا دیتا ہے. لوگوں اس سے اپنے آپ کو بچو, اپنی اولاد کو بچاؤ, بلکہ ہو سکے تو قسم ڈال لو کہ میں نے ماہ رمضان کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں. انسان انا ہو جائے, بولا ہو جائے. محدثین نے لکھے بولا کیا ہے کہ کان کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں, نہیں گانا سننا, نہیں غیر عورت کی بات سننی, نہیں گندی گل سننی, نہیں